आज बात करते हैं दो ऑपरेशंस की। सिंदूर ऑपरेशन जो इंडिया की तरफ से जारी किया गया और उसके मुकाबले में पाकिस्तान को अपना ऑपरेशन भी लॉन्च करना पड़ा, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मरसूस। अब ये दोनों ऑपरेशन अपने मंतकी की अंजाम तक पहुंच चुके हैं। भारत की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए और पूरी दुनिया को पता है कि जो भी ये मुख्तसर सी जंग हुई है, इसका आगाज़ भारत की तरफ से किया गया था और पाकिस्तान की तरफ से भारत को जवाब दिया गया है, अपना दिफा किया गया है। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में पाकिस्तान को ऑपरेशन बयानुल मरसूस शुरू करना पड़ा। तो कौन जीता? भारत की तरफ से भी दावे किए गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो कौन जीता है, ये हम आपके सामने एक सादा सा फार्मूला रख देते हैं। भारत के फौजी कमांडरों की तरफ से, जिसमें उनके आर्मी के थे, एयरफोर्स के थे और नेवी के थे, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी DGISPR की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें नेवी के रियर एडमिरल मौजूद थे और पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब खान मौजूद थे। उनकी तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया। इंडियन कमांडरों की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया अपनी कामयाबी के हक़ में। लेकिन दोनों तरफ की बॉडी लैंग्वेज देखी है। पाकिस्तान के फ़ौजी कमांडरों की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से पाकिस्तान के फ़ौजी कमांडर उनकी तरफ से जिस तरह से मुस्कराकर सवालों के जवाब दिए गए, ऐसा कोई ज़ख्म खुर्दा, शिकस्त खुर्दा कमांडर नहीं कहता, बल्कि शिकस्त खुर्दा कमांडर के चेहरे पर 12 बजे होते हैं। आप ज़रा देख लीजिए उन कमांडरों को जो इंडिया के कमांडर थे। और फिर एक बहुत बड़ा दावा किया गया पाक फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तान एयर फोर्स के जो वहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए थे, औरंगज़ेब साहब उनकी तरफ से 6 नील की बात की गई कि हमने भारत के 6 जहाज़ मार गिराए हैं। पहले 5 मार गिराए गए थे और आखिरी रोज़ जब जंग बंदी हुई है तो एक और जहाज़ उनका मार गिराया गया था, जिसमें एक पायलट भी गिरफ्तार की गई। शिवांगी सिंह उनका नाम है। लेकिन किसी मसलत की वजह से हमारी हुकूमत की तरफ से एतराफ़ नहीं किया जा रहा कि हमने उनकी एक पायलट को गिरफ्तार किया है। मतलूब वड़ाई साहब इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान ने उनके एक पायलट को, बल्कि उनकी एक पायलट को गिरफ्तार किया है। तो मतलूब वड़ाई साहब की बात करें तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत ने घुटने क्यों टेके हैं, भारत घुटनों पर क्यों आया है। उसकी वजह यह है कि जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के फ़ज़ाई अड्डों पर हमले किए गए, नुकसान हुआ, तो इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो टारगेट लॉक किए गए थे उन पर हमले कर दिए गए। और यहीं पे पाकिस्तान की तरफ से बस नहीं किया गया, बल्कि इसके बाद और भी पाकिस्तान की प्लानिंग थी, जिसका भारत को पता चल गया। भारत को भिनक पड़ गई तो भारत भागा भागा गया। कहाँ गया? अमेरिका के पास गया। और ये रात का वहाँ पे वक्त था, वहाँ पे रात को ट्रंप को जगाया गया, मार्क रूबियो को जगाया गया और उनके नायब सदर JD वैंस को भी जगाया गया। तो उनकी मिन्नत की गई, तरला किया गया, उनको बताया गया कि क्या होने वाला है। तो अगली बात जो मतलूब वड़ाई साहब की तरफ से बताई गई, उनका बाकायदा मैंने इंटरव्यू किया है। लेकिन हमारे जो एडिटर हैं उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, वो जैसे ही ठीक होते हैं वो इंटरव्यू चला देंगे। भारत की तरफ से अमेरिका के साथ रब्ता किया गया, बताया गया कि क्या होने वाला है, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। तो फिर ट्रंप की तरफ से बराह रास्त बात करने की कोशिश की गई। किसके साथ नाज़रीन बात करने की कोशिश की गई होगी? क्या शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनके हवाले से सारा मामला था, जिन्होंने कंट्रोल कर लिया था और हमारी सियासी क़यादत को एक तरफ बिठा दिया गया था। DGISPR की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान का, इस रजीम का शुक्रिया अदा किया गया है। शुक्रिया कौन अदा करता है? वही अदा करता है जो बड़ा होता है, और दीगर लोग जो उसका साथ देते हैं उसका शुक्रिया अदा करता है कि थैंक्स वेरी मच कि आपने हमारा साथ दिया और हमारी कामयाबी में आप हमारे साथ खड़े रहे। इसी तरह से उनकी तरफ से हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया है। बहरहाल इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ते तो ट्रंप साहब की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को फ़ोन किया गया। तो पता चला ये सुबह का टाइम था पाकिस्तान में, तो जनरल आसिम मुनीर साहब किसी मीटिंग में थे। बताया गया
کہ جنرل صاحب مصروف ہیں، تو ٹرمپ کی طرف سے یہی سمجھا گیا کہ یہ تو میرا فون سننے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ وہاں پہ تھرتھلی مچ گئی کہ واقعی پاکستان کچھ کرنے جا رہا ہے، پریشانی پر پریشانی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر جنرل عاصم منیف صاحب کی طرف سے فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ اس طرح سے پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ بندی ہو گئی، جو اب تک جنگ بندی کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایئر مارشل A.K. بھارتی کی طرف سے پریس کانفرنس وہاں پہ کی گئی، باقی بھی کمانڈر وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ کیا بھارت کا رافیل جہاز پاکستان کی طرف سے مار گرا گیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دیگر سوالات بھی کیے گئے۔ اس پر ایئر مارشل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جنگوں کے دوران نقصان تو ہوتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اور بھی بھارت کے کیا جہاز مار گرائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس پر میں فی الحال بات نہیں کرتا، اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرنے دیجیے، آپ کے سامنے خود بخود بہت سی معلومات آ جائیں گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بھی پاکستان کے کوئی جہاز گرائے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے گرائے ہیں، لیکن ملبہ ہمارے پاس نہیں ہے، ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے جہاز گرانے کے۔ پاکستان کی طرف سے یہ چھوٹی سی جنگ جو بھارت کی طرف سے شروع کی گئی تھی، یہ جیت لی گئی ہے۔ اور اس میں جیت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جیت میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج کی طرف سے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا تھا۔ اگر رجیم کے پاس یہ کنٹرول رہا جس کی سربراہی مسلم لیگ نون کر رہی ہے، تو اس حوالے سے کچھ بھی ناگہانی پاکستانیوں کو بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے بیانات دیکھ لیجئے، کبھی یہ پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوئے۔ ان کے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، خواجہ آصف کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے فوج کی یہ لوگ کردار کشی کرتے رہے۔ اب فوج کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو بات کی جا رہی ہے، بالکل درست ہے۔ ان کو اقتدار مل گیا، اس لیے یہ پاک فوج کی کوئی تھوڑی سی عزت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر پاک فوج کو کوئی نقصان ہوتا تو یہی لوگ دوسرے کیمپ میں موجود ہوتے۔ اب پاک فوج جیت گئی ہے تو یہ لوگ بھی شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی پاکستان کی طرف سے دنیا کو بتا دیا گیا کہ ہمارے پاس کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی تیاری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کتنی مہارت ہے۔ بھارت کے پاس کوئی اسلحہ اتنا پرانا نہیں ہے، اور ایسا بھی اسلحہ نہیں ہے جس کو بوسیدہ کہا جا سکے۔ تقریباً ان کے جہاز اور پاکستان کے جہاز ایک جیسے ٹیکنالوجی حساب سے لحاظ سے مانے جاتے ہیں، لیکن فرق ہے تو چلانے والوں کا فرق ہے۔ باقی ہلاکتوں کی بات کی جائے، شہادتوں کی بات کی جائے، تو پاکستان کی طرف سے جس طرح حملے کیے گئے اس میں بھارت کے 5 فوجی مارے گئے۔ اسی طرح سے بھارت کی طرف سے جو بلاری بیس پر بلکہ کئی بیسز پر حملے کیے گئے تھے، بلاری میں ایک اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید ہوئے۔ باقی بھارت کی طرف سے جس طرح سے پہلے روز میزائل گرائے گئے تھے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب، اس میں 30 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، جن میں بچے تھے، خواتین تھیں اور کچھ بڑے لوگ تھے، بلکہ ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے جس طرح سے بھارت کے 26-27 بیسز کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ ایک بھی سویلین کی کیجویلٹی نہیں ہوئی، بلکہ راجوڑی پر جو حملہ کیا گیا تھا اس میں وہاں کا ایک دہشت گردوں کا سہولت کار وہ مارا گیا تھا۔ یہ وہاں کا کمشنر تھاپا اس کا نام ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح سے باڈی لینگویج جو آپ کے اندر کی کہانی سنا دیتی ہے۔ آپ اس پریس کانفرنس کو دیکھ لیجئے جو DGISPR کی سربراہی میں ہوئی۔ بار بار یہ تینوں حضرات مسکرا رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں پریس کانفرنس میں موجود لوگ، ان کے چہروں پر بھی شادمانی ہے۔ پریس کانفرنس کی ایک بڑی عظیم الشان بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ایک سوال ایسا نہیں تھا جو فیڈ کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے فوجی کمانڈر کی، ان کی DGISPR کی کئی پریس کانفرنسیں دیکھی ہیں جو خصوصی طور پر سیاسی حوالے سے ہوا کرتی تھی، تو ہر تیسرا سوال اس میں فیڈ کیا گیا سوال نظر آتا تھا، لیکن اس میں ہر ایک کی طرف سے جو وہاں پہ شریک تھے ان کی طرف سے اپنا نام بتایا گیا اور انہوں نے اپنی مرضی کا سوال کیا،
اور ان 3 کمانڈروں کی طرف سے اس کا تشفی جواب دیا گیا، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے تسلی سے جواب دیا۔ لیکن اب بھارتی کمانڈرز کی پریس کانفرنس دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے وہ تناؤ میں ہے۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کون جنگ جیتا ہے۔ باڈی لینگویج کو دیکھ لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اعداد و شمار کا جائزہ لے لیجئے۔ جو بھی یہ 3-4 روز کی جنگ تھی اس میں پاکستان نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ تو مودی صاحب کے بارے میں یہی کہنا ہوگا کہ انہوں نے 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو 14 ٹیکے بھی ان کی تنی میں، ان کی ناف میں لگیں گے، کیونکہ جب بولا کتا کاٹ جاتا ہے تو اس کے بولا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور بولے کتے وہاں پہ 1 نہیں 3-3 4-4 5-5 6-6 ہیں۔ ان میں ایس پی ویڈ ہیں جو انسپیکٹر جنرل مقبوضہ کشمیر رہے، اس کے ساتھ ساتھ گوراواریہ ہیں اور جنرل بخشی ہیں اور سوامی بھی ہیں، گوسوامی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مودی کو اکساتے رہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں جنہوں نے مودی کو کاٹا اور مودی بولا ہو گیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔